ایک گزارش یہ اس طرح جن جن لوگوں کو سیدہ کا مہمان بننا ہے وہ آگے فرش اعضا کو پور کریں، اس کے بعد باہر کھڑے ہو اس طرح یہ کھڑے ہو کے یہ تماشے والے کیفیت پیدا نہ کریں۔ درود پڑھیں محمد و آلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المعروف من غیر رقیہ والخالق من غیر رویہ، والصلاة والسلام على من اختارہ اللہ من شجرة الانبیاء ومشکاة الضیاء وسرة البطحاء وزوایة العلیہ ومصابیح الظلمہ وینابیع الحکمہ ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی محکم کتاب المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ درود پڑھیے۔ مولوی اکرام، آپ کی محبتوں کے سہارے میں بھی فوراً ایک مجلس پڑھ کے صحابہ سے آ رہا ہوں، اور جتنی آپ مجھے توانائی دیں گے اتنی توانائی سے میں آپ تک بات پہنچاؤں گا۔ میں نے سورہ مبارکہ عنکبوت کی آیت پڑھی اور اسے آج کی اس نشست کے لیے آپ کے شاداب ذہنوں تک اپنی گفتگو پہنچانے کے لیے وسیلہ کلام قرار دیا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ محض یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے ہم انہیں چھوڑ دیں گے؟ کیا یہ سوچ رکھا ہے محض یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے ہم انہیں چھوڑ دیں گے اور انہیں نہ آزمائیں گے؟ اللہ کہتا ہے ہم آزمائیں گے، ہم نے اس سے پہلے والوں کو بھی آزمایا، ہم ان سے بھی آزمائیں گے تاکہ پتہ لگے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ آپ جس سے بھی پوچھیں کہ تم عمل کیوں کرتے ہو، نماز کیوں پڑھتے ہو، روزہ کیوں رکھتے ہو، وہ کہے گا میں جنت میں جانے کے لیے کرتا ہوں۔ ہر شخص جنت کا طلبگار ہے اور اس کے لیے قاصد موت کا انتظار ہے۔ کسی کے پاس نمازوں کا پاس، کسی کے پاس تسبیح و اذکار، کہیں پر ہر شخص عمل کی بوری لا دے اور جنت کے لیے خرامہ خرامہ چلا جا رہا ہے، تو کیا سارے جنت میں چلے جائیں گے؟ بھئی یہی تو ہمیں طے کرنا ہے، کیا سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں گے؟ اب میں پڑھوں گا آپ کے سامنے دو روایتیں، ذرا میرا ساتھ دیجیے گا، میری ہمت اس وقت کم ہے۔ اب میں پڑھوں گا آپ کے سامنے دو روایتیں، دونوں پڑھوں گا مسلمان بھائیوں کی کتاب سے۔ پہلی روایت ہے کتاب الملل والنحل، علامہ ابن حجر اسقلانی۔ رسول نے کہا افترقت الیہود علی 71 فرقۃ کلھا فی الحاویہ الا واحدہ، یہودی 71 فرقوں میں بٹے، سارے کے سارے جائیں گے جہنم میں سوائے ایک کی۔
یہودی 71 فرقوں میں بٹے، سارے کے سارے جائیں گے جہنم میں سوائے ایک کے، وَإِفْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى 72 فِرْقَةً كُلُّهَا فِي الْهَاوِيَةِ إِلَّا وَاحِدَةً، اور نصارہ بٹے 72 فرقوں میں، سارے کے سارے جائیں گے جہنم میں سوائے ایک کے، وَيَفْتَرِقُ أُمَّتِي، اور میری امت، وَيَفْتَرِقُ أُمَّتِي، میری امت، میری امت، امت ہونے سے انکار نہیں ہے، امت ہونے سے انکار، وَيَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةً كُلُّهَا فِي الْهَاوِيَةِ إِلَّا وَاحِدَةً، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سارے کے سارے جائیں گے جہنم میں، صرف ایک کے امت ہونے سے انکار نہیں ہے، جنتی ہونے سے انکار ہے۔ ارے میرے ساتھ دو، میرا ساتھ دو، جنتی ہونے سے انکار ہے، امت ہونے سے انکار نہیں ہے۔ یہودی بٹے 71 فرقوں میں، نصارہ بٹے 72 فرقوں میں، میری امت بٹے گی 73 فرقوں میں۔ پتہ لگا فرقہ سازی میں ترقی ہو رہی ہے، فرقہ سازی میں ترقی ہو رہی ہے، جنت میں جانے والوں کا کوٹا نہیں بڑھ رہا ہے۔ آؤ تلاش کرے وہ ایک فرقہ کون ہے جو جنت میں جا رہا ہے، وہ ایک فرقہ کون ہے وہ جنت میں جا رہا ہے۔ اب میں پڑھوں گا دوسری روایت، یہ روایت ہے صحیح بخاری باب فتن، وہاں سے پڑھ جلد دوم، صحیح بخاری باب فتن جلد دوم، لاہور کی چھپی ہوئی، وہاں سے پڑھا ہوں۔ رسول کہتے ہیں میں قیامت کے دن حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، میرے صحابہ آئیں گے، میں ان کو جام بھر بھر کے پلانا چاہوں گا۔ جب میں جام بھر کے پلانے کے لیے جھکوں گا، فرشتے ہنٹر لے کر آ جائیں گے، فرشتے ہنٹر لے کر آ جائیں گے اور سب کو بھگائیں گے۔ میں پلٹ کہوں گا اے ربی اصحابی، پروردگار یہ اصحابی، اصحابی یہ میرے اصحاب ہیں، یہ میرے اصحاب ہیں۔ جیسے نوح نے کہا تھا ابنی ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، ابنی ابنی یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ نے کہا نوح تیرے بیٹے ہونے سے انکار نہیں ہے، تیرے بیٹا ہونے سے انکار نہیں ہے، تیرے بیٹے ہونے سے انکار نہیں ہے، اہل ہونے سے انکار ہے۔ رسول کہیں گے اے ربی اصحابی اصحابی، اے میرے مالک یہ میرے اصحاب ہیں، یہ میرے اصحاب ہیں۔ آواز آئے گی اے میرے رسول اصحاب ہونے سے انکار نہیں ہے، جنتی ہونے سے انکار ہے، اصحاب ہونے سے انکار نہیں ہے، جنتی ہونے سے انکار ہے۔ پتہ لگانا کہ سارے اصحاب بھی جنت میں نہیں جائیں گے، تو میرے بھائی جب سارے اصحاب جنت میں نہیں جا سکتے تو سارے مسلمان جنت میں کیسے چلے جائیں گے؟ میرا رسول کہتا ہے 73 فرقوں میں بٹیں گے، 72 جائیں گے جہنم میں، ایک جائے گا جنت میں۔ ہم اسی لیے تو مجلس کرتے ہیں، پتہ لگے جنت کی طرف جا کون رہا ہے۔ آؤ تلاش کریں، آؤ تلاش کریں، وہ 73 میں ایک فرقہ کون ہے جو جنت کے قوانین کو کوالیفائی کر رہا ہے؟ معلوم کرو وہ ایک کون ہے جو جنت کے قوانین کو کوالیفائی کر رہا ہے۔ آؤ پہلے یہ پتا چلائے کہ جنت کا قانون ہے کیا، آؤ پہلے یہ پتہ لگائے کہ جنت کا قانون ہے کیا۔ اب میں پڑھوں گا سورہ مبارکہ بقرہ، وَإِذْ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ وَأَنْتَ وَإِذْ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ رَغَدًا شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جا کے رہو جنت میں، اور جو دل میں آئے کھاؤ پیو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ اے آدم، جب اللہ نے آدم کو فرشتوں کے سجدوں سے سرفراز فرمایا اور جنت میں مہمان ٹھہرایا، میں نے مہمان اس لیے کہا
کہ آدم جنت میں مہمان تھے، میں یہاں آیا، میں یہاں مہمان ہوں، مجھے میزبان نے چائے پلائی، اب میں جاتے ہوئے چائے پینے کے بعد کب اگر جیب میں رکھ کر چلوں، کوئی اس طرح نہ سنے، بہت دور سے آپ کے پاس آیا ہوں، اب میں جاتے ہوئے اگر کب جیب میں رکھ کر چلوں، مہمان نے مجھے کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد پلیٹیں جیب میں رکھ کر چلوں، کہیں گے مولانا یہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ آپ مہمان ہیں، جب تک مہمان ہیں شے استعمال کر سکتے ہیں، گھر لے نہیں جا سکتے، استعمال کر سکتے ہیں، گھر نہیں لے جا سکتے۔ میں نے کہا آدم مہمان ہے، آدم جنت کی چیزیں استعمال کر سکتا ہے، مگر جب جانے لگے گا تو اللہ کہے گا اے آدم، اے ہوا، اپنا لباس بھی اتار کر جاؤ۔ اللہ لباس بھی اتروا لے گا، اس لیے کہ آدم مہمان ہے، جنت کی چیزیں استعمال کر سکتا ہے، چیزوں کو گھر نہیں لے جا سکتا، گھر نہیں لے جا سکتا۔ آدم مہمان ہے، مالک نہیں ہے، مگر جو جنت کے مالک ہوں گے وہ جہاں چاہیں گے بیٹھ کے جنت کا لباس منگوا لیں گے۔ تو اللہ نے جب آدم کو مہمان ٹھہرایا، اللہ نے کہا اے آدم جاؤ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جو چاہے کھاؤ پیو۔ ذہن میں رکھیں، ہم جنت کا قانون معلوم کر رہے ہیں کہ جنت کا قانون ہے کیا۔ جو دل میں آئے کھاؤ پیو، وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ پتہ لگا کھانے والا درخت اور تھا، نہ جانے والا درخت اور تھا۔ اب آؤ معلوم کریں وہ درخت کون سا تھا۔ تو سارے مسلمان بھائیوں نے لکھا کہ وہ تھا گندم کا درخت۔ آدم نے 4 دانے گندم کے کھا لیے، اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ میرے بھائی یہ تو بڑا غضب ہو گیا۔ آدم ہے ہمارا باپ، آدم ہے ہمارا باپ، ہمارا باپ جنت میں گندم کے 4 دانے کھا لے تو جنت سے نکالا جاتا ہے۔ ہم ہیں اس کی اولاد، ہم سال بھر میں گندم کے کھیت صاف کر جائے، پھر بھی توقع رکھے کہ جنت میں جائے۔ معلوم چلا وہ یہ درخت نہیں تھا، تو اب وہ کون سا درخت تھا؟ اب کس سے پوچھیں؟ آؤ اس سے پوچھیں کہ جس کی نگاہ نور کے سامنے آدم نے آب و گل کے مرحلے طے کیے۔ آؤ اس سے پوچھے جس کی نگاہ نور کے سامنے آدم نے آب و گل کے مرحلے طے کیے۔ اب جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا حوالہ ہے حیات القلوب، علامہ مجلسی اور تفسیر برہان۔ آپ کے 8ویں امام سے آگے پوچھا مولا یہ بتاؤ وہ کون سا درخت تھا جس کا پھل کھا کر آدم کو نکالا گیا؟ مولا مسکرائے، مسکرا کے کہا اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں۔ کہا مولا پھر بھی کچھ بتاؤ۔ تو آپ نے فرمایا جب اللہ نے آدم کو فرشتوں کے سجدوں سے سرفراز فرمایا اور آدم کے سر پہ تاج کرامت سجایا اور آدم کو مقام خلافت پر بٹھایا تو آدم کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے جیسا مرتبہ کس ذی روح نے ہے پایا۔ جیسے ہی آدم کے دل میں یہ خیال آیا ایک مرتبہ آواز قدرت گونجی، آدم تمہیں یہ کیا سوجی؟ آدم تمہیں یہ کیا سوجی؟ آدم نگاہوں کو اٹھاؤ، عرش پر جماؤ، دامن عصمت بچاؤ، دل میں دوبارہ یہ خیال نہ لاؤ۔ آدم نے نگاہوں کو اٹھایا اور ساخ عرش پر جمایا تو نور کی جلووں سے تحریر پایا۔ لا الہ الا اللہ، دیکھیں جنت کا قانون، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، علی امیر المومنین، علی مومنین کے امیر ہیں۔ علی مومنین
امیر ہیں. آپ نے غور نہیں کیا ساقِ عرش پر لکھا ہے علی مومنین کے امیر ہیں، حالانکہ ابھی مومنین آئے نہیں، ابھی مومنین آئے نہیں، مگر کہا علی امیر المومنین ہے. پتہ لگانا دسترخوان حکومت سے نیوالا چننے والے مورخین کے ہاتھوں امیر المومنین بن جانا اور بات ہے، اور ساقِ عرش پر نطق الہی سے امیر المومنین کہلوانا اور بات ہے. امیر المومنین. اب رکے ذرا، ابھی یہ روایت چل رہی ہے، میں ایک روایت اور یاد آ گئی، وہ میں پہلے سنا دوں. اور یہ روایت میں سنا رہا ہوں بعد رسول سے لے کر ملا عمر تک جتنے بھی جھوٹے امیر المومنین بنے، نعرہ حیدری ان کے لیے میں سنا رہا ہوں. روایت ہے صحیح بخاری باب مناقب حضرت عثمان جلد دویم لاہور کی چھپی ہوئی، وہاں سے پڑھ رہا ہوں. دیکھو امیر المومنین کون ہوتا ہے. میں بخاری سے روایت پڑھ رہا ہوں، اب جو انکار کرے اللہ کرے اسے بخار ہو جائے. میں روایت پڑھ رہا ہوں بخاری سے. دیکھو جناب عمر کا آخری وقت آیا، جب حضرت عمر کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کہا حضرت عبداللہ ابن عمر سے انطلق الی عائشہ ام المومنین، جا ام المومنین جناب عائشہ کے پاس جا، فقل یقرأ علیک السلام عمر، اور اس سے کہنا تمہیں عمر نے سلام کہا ہے. وَلَا تَقُلْ امیر المومنین، اور خبردار یہ نہ کہنا امیر المومنین عمر نے سلام کہا ہے. یہ کہنا عمر نے سلام کہا ہے، یہ نہ کہنا امیر المومنین عمر نے سلام کہا ہے. لست اليوم للمومنین امیرا، اب میں کیونکہ مر رہا ہوں، مر رہا ہوں اس لیے اب میں مومنین کا امیر نہیں ہوں. تو حضرت عمر نے فیصلہ دے دیا جس کو پبلک امیر المومنین بناتی ہے، جب تک وہ زندہ رہتا ہے امیر المومنین رہتا ہے، جب مر جاتا ہے امیر المومنین نہیں رہتا. اور جس کو اللہ امیر المومنین بنائے وہ ابد الآباد تک امیر المومنین رہتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. چلو اب آدم نے دیکھا علی ساقِ عرش پر پڑھ رہے ہیں، علی جنت کا قانون ساقِ عرش پر پڑھ رہے ہیں، علی امیر المومنین. اور اس کے بعد ہے وزوجتہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، علی کی بیوی فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. مجھے اس سے مطلب نہیں رسول کی ایک بیٹیاں تھیں یا 10 بیٹیاں تھیں. راشن تیار کرنا رسول کا کام ہے، میں اس بحث میں کیا پڑھوں. رسول کی ایک بیٹی تھی یا 10 بیٹیاں تھیں، لیکن قابل فضیلت وہی ہوگی جس کا ایک مرتبہ نکاح زمین پر ہو، ایک مرتبہ نکاح عرش پر ہو. آدم نے پڑھا. میرے بھائی یہ جو مائک لگا ہے یہ ساری آواز باہر بھیج رہا ہے، مجھے آواز جنریٹ نہیں کر رہا، مجھے بڑی پریشانی ہو رہی ہے. اب پڑھا سیدہ جو علی کی زوجہ ہے وہ سیدہ نساء العالمین، فاطمہ جو علی کی زوجہ ہے سید نساء العالمین ہے. پھر آدم نے پڑھا والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین. آدم جنت میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں، جنت میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. اب آدم کو پتہ لگا نا میری اوقات کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے. پتہ لگا نا میری اوقات کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے. حسنین جوانان جنت کے سردار ہیں. تو آدم کے دل میں رشک پیدا ہوا. حسد نہیں، حسد کفر ہے، حسد گناہ ہے. نبی گناہ نہیں کرتا. رشک نہ کفر ہے نہ گناہ ہے. آدم کے دل میں رشک پیدا ہوا. کاش آل محمد کا یہ مقام مجھے مل جائے، کاش آل محمد کا یہ مقام مجھے مل جائے. فوراً آواز خدا آئی آدم نکلو جنت سے.
आदम तुमने जन्नत का कानून तोड़ दिया। आदम निकलो जन्नत से, निकलो जन्नत से। तुमने आले मोहम्मद के मकाम को पाने की तमन्ना की, तुमने आले मोहम्मद के मकाम को पाने की तमन्ना की। आदम निकलो जन्नत से, निकलो जन्नत से। अब जन्नत का कानून पता लगाना। मेरे भाई आदम है हमारा बाप। जब हमारा बाप आले मोहम्मद के मकाम को पाने की तमन्ना करके जन्नत में नहीं रह सकता, तो कोई नाखलफ औलाद आले मोहम्मद की बराबरी करके जन्नत में कैसे जा सकता? अब सारे पहुंच गए जन्नत के दरवाजे पे। या अल्लाह, देख हम नमाजें लेकर आए, हम रोजे लेकर आए, हम हज लेकर आए, सरकारी हज भी लाए, गैर सरकारी हज भी लाए, हर स्पीड की नमाज लाए। या अल्लाह, हम नमाजें लेकर आए, रोजे लेकर आए, हमें जन्नत में डाल दे। अब सारा मजमा लगा है जन्नत के दरवाजे पे। अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे पे डाल दिया ताला, अल्लाह ने डाल दिया ताला। या अल्लाह, ये नमाजें हैं, ये रोजे हैं। कहा बेशक नमाजें हैं, बेशक रोजे हैं, मगर जन्नत के ताले की चाबी भी तो लाओ, चाबी भी तो लाओ। या अल्लाह, तुमने चाबी तो हमें बताई नहीं थी। कहा बेवकूफ हुए हो, 1,24,000 नबी जन्नत की चाबी देने तो भेजे थे, चाबी लेकर आओ। अब कुछ लोग आगे बढ़े, उन्होंने कहा हमारे पास जन्नत की चाबी है, और एक नहीं कई चाबियां हैं, एक नहीं कई चाबियां हैं। अब एक चाबी लगाई, ताला नहीं खुलता, दूसरी चाबी लगाई, ताला नहीं खुलता, तीसरी चाबी लगाई, ताला। या अल्लाह, यहाँ तो ताला ही नहीं खुल रहा। आवाज आई, पागल हुए हो, ताला बनाया हुआ अल्लाह का, चाबी लाए हो घर की बनाई हुई। दोस्तों, मुझे इसका मतलब ये है, पिंडी में खुदा समाज ज्यादा बेहतर है, जाकिर का ज्यादा साथ देते हैं। या अल्लाह, ये ताला नहीं खुलता, ताला अल्लाह का बनाया हुआ, चाबी घर की बनाई हुई लाओ, वो चाबी लाओ, वो चाबी लाओ जो अल्लाह ने बनाई हो। या अल्लाह, वो कौन सी चाबी है? ये नमाजें, बेशक नमाजें जरूरी, मगर जन्नत के ताले की चाबी नहीं है। रोजे जरूरी, अगर नमाजें जरूरी होती, सब नमाजें पढ़ रहे हैं, जरूरी है, मगर ताले की चाबी नहीं है। या अल्लाह, वो कौन सी चाबी है? अब कुरान में मालूम करो वो क्या चीज है कि अगर वो नहीं तो कुछ नहीं। मालूम करो ना, मैं तो देखो बड़ी मंतकी गुफ्तगू कर रहा हूँ, लॉजिक पे बात कर रहा हूँ। मालूम करो ना वो क्या चीज है। अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, ये नहीं तो कुछ नहीं। आओ मालूम करे, एक एक सवा कुरान का पलटा मैंने मालूम किया वो क्या चीज है। जो अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, तो सूरह मायदा में मैं जाके रुका, या रसूलो बल्लिग, या रसूल बल्लिग, ए रसूल पहुंचा दे। वइल्लम तफअल, और अगर ना पहुंचाया तो कुछ ना किया। अब पता चला ना कोई माँ है, या यो रसूल बल्लिग माँ उनसे इलैका मिन रब्बिक, माँ, मीम अली जबर माँ, ये माँ है, माँ मौसूला, उर्दू में तर्जुमा वो जो के। या रसूल पहुंचा दे माँ, वो जो के, ना पहुंचाया तो कुछ नहीं किया। आओ पता लगा ये माँ क्या है, आओ पता लगा ये मीम अली माँ क्या है। फिर चलो सूरह नजम में कहा फऔहा इला अब्दिही मा औहा, हमने अपने बंदे पे वही की, माँ औहा, माँ की वही की। या अल्लाह, ये माँ क्या है? या अल्लाह, ये माँ क्या है? सूरह नबा में कहा अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून। ये अम्मा असल में लफ्ज़ अनमा, नून मीम में मुदगम हुआ है, अनमा। ये आपसे माँ के मुतालिक पूछते हैं, ये मैं माँ का तर्जुमा नहीं कर रहा, ये आपसे माँ के मुतालिक पूछते हैं। कह दो माँ नबे अजीम है। या अल्लाह, ये माँ कौन है जिसकी तू वही कर रहा है? ये माँ कौन है जो नबे अजीम है? ये माँ कौन है कि अगर ना पहुंचाया तो कुछ नहीं किया? तो अब अगर आंखें हैं तो देखो, कान है तो सुनो कि किसको गदीर खुम में मिंबर सजाकर हाथों पर उठाकर कहा मन कुंतु मौला फहाज़ा अलीउल मौला। पता लगा
जन्नत की कुंजी ये रसूल तूने ना पहुंचाया तो कुछ ना किया। या अल्लाह, ये तू अपने रसूल से किस अंदाज में मुखातिब है? ये रसूल तूने नमाजें पहुंचाई, अगर विलायत अली ना पहुंचाया कुछ ना किया। तूने रोजे पहुंचाए, अगर विलायत अली ना पहुंचाया कुछ ना किया। तूने हज पहुंचाया, अगर विलायत अली ना पहुंचाया कुछ ना किया। तूने दीन पहुंचाया, अगर विलायत अली ना पहुंचाया कुछ ना किया। या अल्लाह, ये तू अपने रसूल से किस अंदाज में मुखातिब है? अल्लाह कहेगा देखो, मोहम्मद है हमारे सबसे बड़े, मोहम्मद है हमारे सबसे बड़े। हम अपने सबसे बड़े से कह रहे हैं, हम सबसे बड़े से कह रहे हैं। ये ना पहुंचाया तो कुछ ना किया, ताकि जितने छोटे छोटे हैं वो भी सुन लें कि अगर ये ना माना तो कुछ ना माना। और जो लंबी लंबी मिंबर पे तकरीरें करते हैं वो भी सुन ले कि ये ना पढ़ा तो कुछ ना पढ़ा। और जो समाज का ज़ौक़ लगते हैं वो भी सुन ले कि अगर विलायत अली ना सुनी तो कुछ भी ना। तो विलायत अली है जन्नत की कुंजी, अगर ये ना किया तो कुछ ना किया। पता चला अगर वली की विलायत ना हो तो सब कुछ, सारे अमल बेकार रहेंगे। विलायत अली जन्नत की कुंजी है, विलायत अली जन्नत की कुंजी है। अली की विलायत हर मकाम पे काम आएगी, हश्र में भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी, नश्र में भी काम आएगी। मुझे बताओ कोई ऐसा मौला जिसने पलट कर कहा हो मुझे मानो मैं कब्र में आऊंगा, मुझे मानो मैं सकरात मौत में आऊंगा, मुझे मानो मैं हश्र में आऊंगा, मुझे मानो मैं नश्र में आऊंगा। किसने कहा? अरे बताओ कोई हमारी कब्र में कैसे आएगा जिसे अपनी कब्र का नहीं पता? ये मेरे मौला ने कहा मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। मैं 8 आयतें पढ़ता हूँ, देखो विलायत अली कहाँ कहाँ काम आएगी। मैं 8 आयतें पढ़ता हूँ, मुझे बताओ। और मुसलमान भाइयों की किताब का हवाला दूंगा। 8 आयतें पढ़ता हूँ, अली की विलायत हर जगह काम आएगी। सूरह मुबारक फुरकान, अल्लाह कहता है वयौमा यहुज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि व यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ रसूलि सबीला। क़यामत के दिन जालिम अपने हाथों को खाएंगे और गुस्से में कहेंगे काश हम रसूल के साथ सबील को भी मान लेते, काश हम रसूल के साथ सबील को मान लेते। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, और काश हम फला को दोस्त ना बनाते। कुरान ने नाम नहीं बताया, मैं भी नाम नहीं बताता। पता लगा मजलिस की मुखालफत इसलिए होती है कि कहीं असली चोरों का पता ना लग जाए। कहेंगे काश हम फुला को ना मानते, लक़द अज़ल्लनी अनी ज़िक्री बाद इज़ जानी व काना शैतानु लिल इंसानी ख़ुज़ूला। क्यों? ये फला कौन है? ये फला वो है जिसने मुझे जिक्र से बहकाया, और शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। मिंबर कूफा पर मेरा मौला मौजूद है और एक शख्स पलट के पूछता है या अली ये जिक्र खुदा कौन है? तो मुस्कुरा के कहा नानो जिक्रुल्लाह, नानो जिक्रुल्लाह। पता लगा ना, जो विलायत अली से कल बहकाता था या आज बहकाता है या कल बहकाएगा, वो कल भी शैतान था, आज भी शैतान है, कल भी शैतान होगा। पता लगा ना, विलायत अली काम आएगी। सूरह मुबारक साफ़ात में कहा वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मस्ऊलून, इन्हें रोको, इन्हें रोको, इनसे पूछना है, इनसे पूछना है। इब्न हजर ने सवाइक़ मुहर्रिक़ा में लिखा इनसे विलायत अली का पूछना है।
ان سے ولایت علی کا پوچھنا ہے. سورہ انکبوت میں کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. اے رسول یہ سمجھتے ہیں بغیر آزمائے بھیج دیے جائیں گے. ارجع المطالب میں مولانا عبید اللہ امرتسری لکھتے ہیں کہ علی نے پوچھا، مسلمان بھائیوں کی کتاب، علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آزمائش کیا ہوگی؟ تو مسکرا کے کہا بیگا یا علی، بیگا یا علی، اے علی تیرے ذریعے آزمائے گا، اللہ تیرے ذریعے آزمائے گا. میرے بھائی علی کے باپ کی فکر کرنا چھوڑو، علی کے باپ کی فکر چھوڑو. اس کا تو بیٹا قسیم جنت ہے، اس کے تو پوتے جوانان جنت کے سردار ہیں، اس کی تو بہو زنانان جنت کی سردار ہے. علی کے باپ کی فکر چھوڑو، فکر کرو اپنے اپنے بابوں کی جو بغض علی لے کر آئیں گے. آؤ چلو پھر چلو سورہ مبارکہ تکاثر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ کہتا ہے ہم قیامت میں جب جانے لگیں گے پوچھیں گے نماز پڑھی؟ ہاں پڑھی. روزہ رکھا؟ ہاں رکھا. حج کیا؟ ہاں کیا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر اللہ ان سے نعمت کا پوچھے گا. اب بتاؤ علی کو بھی مانتے تھے یا نہیں؟ ہلیۃ الاولیاء میں حافظ ابو نعیم لکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ نعمت سے مراد ہے ولایت علی. مسلمان بھائیوں کی کتاب ولایت علی مراد ہے. اللہ پوچھے گا بتاؤ علی کو بھی مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ میرے بھائی تو کہاں علی سے بچے گا؟ ہر جگہ ولایت علی کا چیک پوسٹ ہے. قبر کی طرف جائے گا وہاں ولایت علی کا چیک پوسٹ، حشر کی طرف آئے گا وہاں ولایت علی کا چیک پوسٹ، جنت کی طرف جائے گا وہاں ولایت علی کا چیک پوسٹ، جسم میں بھی جائے گا وہاں ولایت علی کا چیک پوسٹ. بس ایک جگہ فری زون ہے، جہنم کی طرف نکل جا وہاں کوئی چیک پوسٹ نہیں آتا. اور جگہ ولایت علی کا چیک پوسٹ. آیت اللہ خمینی نے چہل حدیث میں لکھا میرے مولا نے کہا انا صلاۃ المومن، انا صوم المومن، انا حج المومن. میں مومن کی نماز ہوں، میں مومن کا حج ہوں، میں مومن کی زکوٰۃ ہوں، میں مومن کا خمس ہوں. یعنی یہ آپ نے کیا کہا؟ کیا ہم نمازیں نہ پڑھیں؟ کیا ہم روزے نہ رکھیں؟ کیا ہم حج نہ کریں؟ علی کہیں گے نہیں، نمازیں پڑھ، روزے رکھ، حج کر، مگر تیرا عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک اس کے ساتھ ولایت علی کا NOC نہ لگا ہوا ہو. تو یہ میرا علی ہے اور یہ جنت کا راستہ ہے. اور آج جس علی کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں وہ بھی تو علی ہے، وہ بھی تو علی ہے. منہال آئے ہیں مدینے میں، پہلی مرتبہ آئے ہیں، مولا کا گھر نہیں جانتے. بنی ہاشم کے محلے میں آئے، ایک گھر کے پاس سے گزرے تو پرنالہ بہہ رہا تھا. فوراً کپڑوں کو اٹھا لیا کہیں چھینٹے نہ پڑ جائے. تو وہاں ایک شخص کھڑا تھا، کہا کہاں جانا چاہتا ہے؟ کہا میں اپنے مولا زین العابدین کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں. میں اپنے مولا زین العابدین کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں. اس نے پلٹ کر کہا تو جانتا بھی ہے ان کا کون سا گھر ہے؟ کہا یہی تو گھر ہے جہاں سے پرنالہ بہ رہا ہے. اور کہا تم نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا، تو جانتا ہے یہ پرنالہ کیا ہے؟ کہا میں نہیں جانتا. کہا یہ میرا مولا کا دستور ہو گیا ہے، جب وضو کا پانی سامنے آتا پانی دیکھتے اور ایک مرتبہ چیخ مار کے کہتے ہائے میرے باپ کو پانی نہیں ملا، ہائے میرا بیٹا علی اصغر، ہائے میرا بھائی علی اصغر شہید ہو گیا، اس کا پانی نہیں ملا. بس پانی کے اندر آنسو شامل ہو جاتے، پانی بہا دیتے. میرے مولا نکلے ہیں، ایک شخص آگے آواز دیتا ہے اے قصابوں اپنی دکانوں کو بند کر دو، حسین کا بیٹا آ رہا ہے. اور اگر کبھی مولا گزرتے اور کوئی دکان بند نہ ہوتی
وہ جلدی جلدی سامان سمیٹتا تو میرے مولا کہتے بھائی جلدی نہ کر جو تو کوئی غلط کام نہیں کر رہا، یہ قربانی کرنا شریعت کا حکم ہے، مگر مجھے اتنا بتا دے جو جب جانور کو قربان کرتا ہے پانی پلا لیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، وہ پلٹ کر کہتا ہے مولا میں مسلمان ہوں، شریعت کا حکم جانتا ہوں، پانی بھی پلاتا ہوں، دانا بھی کھلاتا ہوں، یہ سننا تھا کہ کلیجہ پکڑ کر کہتے ہائے میرا بابا تیرا ضربوں سے میرا بابا شہید کر دیا گیا، 13 ضربوں سے میرا بابا شہید کر دیا گیا۔ دوستو جب 9 محرم آئی تمہارا امام کتنا غیرت مند ہے، 9 محرم آئی حسین نے حکم دیا سارے اصحاب کے خیمے اہل حرم کے خیمے کے چاروں جانب لگا دیے جائے، تنابوں سے تنابیں باندھ دی جائے، اصحاب کے خیمے لگ گئے۔ اب امام غش میں تھے، یکدم آنکھ کھلی، تسبیح کی آواز آئی، آواز دی فضا 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 کے پوچھتی ہے کیا بات ہے مولا؟ کہا یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ کہا حسین نے اپنے ساتھیوں کے خیمے حرم کے خیموں کے ساتھ لگا دیے، یہ سننا تھا تو کہا فضا ذرا مجھے ٹیک دے کے تو بٹھا دے۔ جب ٹیک دے کے بٹھایا تو کہا میرے بابا کو بلا۔ حسین آئے تو آ کر کہا بابا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے بابا میں تمہارے ساتھیوں کی قبروں پہ کھڑا ہو کر کہوں گا کہ میرے ماں باپ تم پر نثار، میں تمہارے ساتھیوں کی زیارت پڑھوں گا، مگر بابا ہے تو یہ نامحرم۔ غیرت مندو تم نے یہ جملہ سن لیا، کلیجہ ہم سے نہیں پھٹا، بابا ہے تو یہ نامحرم، بابا ان سے کو خیموں کو ہٹا دے۔ امام کھڑے سے بیٹھ گئے، بیٹھے سے کھڑے ہو گئے اور سر جھکا کے کہتے سید سجاد آج کا انتظام ایسے ہی رہنے دے، پر تو جا تیرا انتظام جا، ہائے میرا بیمار جو اصحاب کے خیموں کی تنابیں حرم کے خیموں کی تنابوں کے نزدیک نہ لگنے دے، جب بلوائے عام میں شمر نے آواز دی لوگوں تماشا دیکھو، سیدہ کی بیٹیاں میرے غیرت مند امام پر کیا گزری، لوگوں تماشا دیکھو، سیدہ کی بیٹیاں آ گئی۔ دوستو تمہارے بیمار امام پر کیا گزری ہوگی؟ اور شام پر بڑے مظالم ہوئے، جب قافلہ شام میں پہنچا انداز قافلہ کیا تھا؟ سب سے آگے گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر تھا، سب سے آگے گھوڑے کی گردن میں غازی کا سر۔ کسی نے چوتھے امام سے پوچھا تھا نا، سب کے سر نوکے نیزہ پر تھے، یہ غازی کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں تھا؟ امام کو خش آ گیا، جب خش سے جاگے تو پوچھنے والے نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کوئی گستاخی ہو گئی، کا سوال ایسا تھا میرا کلیجہ